حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اولیاء اللہ کے لیے جو معرفت اور جو پہچان ہے وہ دو چیزیں یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، ایک ایمان اور ایک تقوی، کہ وہ کمال درجے کے مومن ہوں گے اور پرلے درجے کے متقی ہوں گے. یہ دو خوبیاں اگر کسی وجود میں جمع ہوں تو اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن اگر یہ دو بنیادی خوبیاں کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر کے اس کو کرامت قرار دے دینا یہ سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ خرق عادت عمل جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو اگر ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی فاسق و فاجر یا بے دین کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہیں گے. جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، تو اس کی کرامت نہیں ہو سکتی، اس کا معجزہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا استدراج ہوگا. تو استدراج اور کرامت کے درمیان فرق کو کیسے محسوس کیا جائے کہ یہ استدراج ہے اور یہ کرامت ہے؟ کرامت برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کرامت اور استدراج کے اندر جو فرق ہے اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا. یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک ہی معیار دیا گیا ہے، ایمان اور تقوی. ہم چونکہ اس معیار سے ہٹے ہیں تو جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں، شعبدہ باز لوگوں کے قابو آ گئے ہیں. اگر ایمان اور تقوی جو اللہ نے ہمیں معیار دیا ہے اس پر اگر ہم رہتے تو کسی کے بارے میں خوش گمانی سے اس کے قریب ہوتے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، تمہارے دل سے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے. ایمان اور تقوی یہ دو علامتیں بنائی گئی. اب اس کا یہ مطلب قطعاً نہ لیا جائے کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی. کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا کرامات کو تو کافر ہو جائے گا. وہ کرامات جن کا بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے اس کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا. تو یہ بے موسم پھلوں کا حجرہ مریم میں موجود ہونا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ کی، اور یہ قرآن کے دامن میں موجود ہے. تو یہ اس کا من حیث الکرامت نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اولیاء اللہ کے وجود سے کرامات کی نفی کی جا سکتی ہے. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے پہچاننا کرامت اور استدراج میں فرق. اس لیے ہمیں ایمان اور تقوی سے کسی کو پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب ہم یہ معیار بنا لیں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت انسانی کا کام لیا جاتا ہے. تو اگر اللہ کے بندوں سے ہم دور ہٹ جائیں گے تو ہم اپنے لیے محرومیاں اکٹھی کر لیں گے. تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم بہت سارے 2 نمبر لوگوں سے دھوکہ کھائیں گے، اور دھوکہ کھانے کے بعد پھر ہم اصل سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. جس طرح بہت سارے طبقات ہیں، یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ہر ایرے غیرے کو مان لیا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے حقیقتوں کا انکار کر دیا ہے. تو جنہوں نے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی حقیقتیں برباد کی ہے وہ بھی برباد ہو گئے، اور جنہوں نے ایسے لوگوں کے روپ کو دیکھا اور حقیقت کا انکار کر دیا وہ بھی اولیاء اللہ کی وجود کی برکتوں سے محروم ہو گئے. تو ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ اللہ کے جو کامل بندے ہیں وہ 2 صفات سے مالا مال ہیں، ایمان اور تقوی. تو جہاں آپ کو ایمان اور تقوی بدرجہ کمال ملے تو وہاں محبتوں کا رشتہ ربط قائم کر لیں. دوسری جانب ہر وہ منہ دراز، ہر وہ شریعت کا باغی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جو اس روپ کے اندر، اس لباس کے اندر آ کے لوگوں کی عقیدتیں لوٹتا ہے اور اس کے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ہم کبھی بھی
اس کو نہ سپورٹ کریں اور نہ اس کی قربت میں بیٹھیں۔ اس وقت معاشرے کے اندر زیادہ تر ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقت کا روپ دھار کر کے بہروپیے لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر روز کوئی نہ کوئی تصویر گھوم رہی ہوتی ہے، کوئی شریعت کا باغی، کوئی عورتوں سے بغل گیر ہو رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ عجیب دمال ڈال رہا ہے اور عجیب چکر بازیاں کر رہا ہے، اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جاہل لوگ ان کو ماننے کے لیے معاشرتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دونوں آنکھیں کھول کے جینے کا فن جان دیتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں۔